وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نام تو اس کا شہانہ تھا، مگر پیار سے گھر والے اسے شینی پکارتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا نہ بہن۔ جب تک باپ حیات رہا اس نے بیٹی کو آرام، پیار اور سکون کی زندگی دی، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور اور خود سر ہو گئی تھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تب شینی سیانی ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر بات میں منمانی کرتی۔ اس کو قابو میں رکھنا گھر والوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ اس پر روپ آنے لگا، وہ روز بروز نکھرتی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی غمزدہ اداس بھی ہو رہی تھی۔ انہی دونوں کھیت سے ساگ توڑتے سمے اس کی ملاقات میرو سے ہو گئی۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے سگنلز وصول کیے اور چاہت کے سگنلز کے ذریعے آنے جانے لگے۔ ان کے بیچ ملاقاتیں ہونے لگی اور پھر گہرے مراسم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی کہ ان کا راز دنیا والوں پر آشکار نہ ہو سکے، لیکن یہ محال تھا کہ ایسے تعلق چھپتے نہیں۔ ان کے بیچ کی بات نکل گئی۔ اڑتی اڑتی شینی کی ماں زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی، بھاگی ہوئی اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر دکھڑا بیان کیا۔ اس کے بھائی نے مشورہ دیا کہ شہانہ کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے۔ زبیدہ کے بھائی نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے، اس طرح لڑکی گھر میں رہے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شینی کی ماں نے مگر انکار کر دیا، کہا بھائی مرحوم شوہر کی وصیت سے مجبور ہوں۔ مرتے دم اس نے وعدہ لیا تھا کہ شینی کی شادی اس کے بھائی کے لڑکے جبار سے کروں گی۔ جب اس نے یہ وعدہ لیا تھا اپنے بھائی کو بطور گواہ روبرو بٹھا لیا۔ اب یہ بات تنازع کی صورت برادری میں جائے گی تو تم سے یہ التجا ہے کہ سرپرست بن کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے اس کی رخصتی کر دو۔ انور نے زبیدہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کر، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ماموں نے اس کی بیاہ کی تیاری شروع کر دی۔ جب شینی کو علم ہوا کہ اس کو دلہن بنانے کے سامان ہو رہے ہیں وہ سخت بے چین ہوئی۔ ماموں سے ڈرتی تھی، ماں سے احتجاج بیکار تھا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب میرو سے کہا اب دوسرا کوئی راستہ نہیں، اس لیے بھاگ چلو۔ لیکن اس کا محبوب میرو شریف تھا یا بزدل۔ اس نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ ہمیں شریفانہ طریقے سے ایک دوسرے کا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس نے رشتہ بھجوایا۔ لیکن میرو کا رشتہ حقارت سے ٹھکرا دیا گیا اور برا بھلا بھی کہا گیا۔ وہ شینی سے محبت کرتا تھا تبھی خاموشی سے ذلت سہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔ اس ناکامی پر ایک بار پھر شینی نے اس کو بھاگنے پر اکسایا۔ منصوبہ بنانے کے باوجود عین وقت پر وہ اس منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ یوں روتی دھوتی شینی دلہن بنی چچا زاد کے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت گھونگھٹ میں بھی اس نے ماں سے یہی کہا تھا کہ اب مجھ کو دعائیں دے کر وداع کی ضرورت نہیں۔ اگر میں میرو کی نہ بنی تو میرا نام شہانہ نہیں۔ تم نے اپنی ضد کو پورا کیا، اب دیکھ لینا تمہاری شہانہ کیا کرے گی۔ تب تم مجھ سے گلہ بھی مت کرنا کیونکہ تم نے اپنی پوری کر لی۔ امر نے خاموشی سے اس کو سنا، سوچا لڑکی نادان ہے، شوہر کا پیار مل جائے گا تو ماضی بھلا دے گی، ابھی غصہ ہے، اول فول بک رہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں دل نہ ملے وہاں رشتے بیکار ہیں۔ شادی جسموں کا نہیں روحوں کا ملاپ ہے، تبھی دلی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ شیری کی روح جوار سے نہ مل سکی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی۔ شوہر بھلا مانے تھا مگر اس بیچارے کو اپنی دلہن کے دل میں اٹھنے والے طوفان کا علم نہ تھا۔ وہ اس کو اپنی شریک حیات قبول کر چکا تھا اور چاؤ سے بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تو ایک نارمل آدمی کی طرح صبح کام پر جاتا، رات کو تھکا ہارا گھر آتا، کبھی بیوی سے پیار و محبت جتلاتا اور کبھی تھکن سے چور یوں ہی پڑھ کر سو رہتا۔ مگر شیری کے جسم جام میں لاوا دہک رہا تھا۔ وہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو قربانی دینا جانتی ہو۔ ہر لمحہ اپنے محبوب کی یاد اس کو بے چین رکھتی۔ جلد ہی وہ اس ذہنی عذاب سے نیم جان ہو گئی۔ اس پر ستم یہ کہ شادی کے ثمرات بھی ملنے لگے اور وہ 3 برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب اس کی ذات کی تقسیم شروع ہو چکی تھی، ادھر بچے اور گھر بار، ادھر محبوب کی یاد اور اس کی چاہت۔ اس نے کسی طرح میرو کو سندیسے بھجوانے شروع کیے کہ مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ میرو اگرچہ شریف النفس تھا مگر تھا تو انسان۔ کچھ عرصہ اس نے شیری سے دوری بنائے رکھی، پھر دل سے مجبور ہو گیا۔ حالانکہ وہ چاہتا نہ تھا کہ شہانہ کی زندگی میں لوٹ کر جائے جبکہ وہ بھی بیاہتا تھی، مگر شینی کو خود پر قابو نہ تھا۔ وہ لگاتار اسے کسی نہ کسی طور سندیسے بھجواتی رہی۔ وہ خدا کے واسطے دیتی تھی کہ بس ایک بار ملو۔ میرو کب تک دل پر جبر کرتا؟ جبکہ محبوبہ دل نواز رو رو کر بلاتی ہو وہ پتھر دل نہ رہ سکا۔
دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ محبت کا خطرناک کھیل پھر سے جاری ہوا کہ جدائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ پھر تو یہ آگ ایسی بھڑکی کہ آنکھوں کے آگے پردے پڑ گئے۔ رات نصف شب گزر جاتی تو جبار گہری نیند سو جاتا۔ شیریں جان خطرے میں ڈال کر میرو سے ملنے نکل کھڑی ہوتی۔ ایک رات جب وہ کھیتوں کی طرف میرو سے ملنے نکلی تو کتوں نے اسے آ لیا اور بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تو اس کی خوش قسمتی کہ میرو قریب ہی تھا جس نے اس کو کتوں سے بچایا اور ان کو ڈرا کر بھگا دیا، ورنہ ساری بستی ہی اس رات جاگ کر ان پر حملہ آور ہو جاتی۔ اب کھیتوں میں ملنے میں خطرہ تھا۔ شینی نے میرو کو مجبور کیا کہ وہ اس کو اس کے گھر میں آ کر ملے۔ یہ تو اور بھی پرخطر راہ تھی، مگر برا ہو عشق کا کہ اس کو لطفی پرخطر راہ پر چلنے میں آتا ہے۔ الہر محبوبہ کے مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی مت ماری گئی کہ یہ دونوں جبار کے گھر کے اندر ملنے لگے۔ جب رات گہری ہو جاتی اور جبار دن کی مشقت سے تھکا ہارا نیند کی آغوش میں بے خبر سو جاتا تو جان کو خطرے میں ڈال کر میرو شیریں سے ملنے اس کے گھر آ جاتا۔ یہ روز تو نہ ملتے تھے، مہینے میں 3-4 بار میرو کو جان ہتھیلی پر رکھ کر شیریں کی خوشی کی خاطر کانٹوں کی اس باڑ کو پھلانگنا پڑتا، کیونکہ وہ گھر سے باہر اس سے ملنے سے قاصر تھی۔ اس روز شام سے ہی بادل گھرے ہوئے تھے۔ میرو کو شینی کا سندیسہ ملا کہ آج ملاقات کا موسم ہے، آج رات کو تم کو آنا ہی ہوگا۔ جبار کام سے گھر آیا، وہ بہت تھکا تھا، سارا دن کام کر کر کے آج وہ بہت تھک گیا تھا۔ بادل دیکھ کر اس نے کہا، شینی رات کو بارش ضرور ہوگی، کھانا دے تاکہ میں سو جاؤں۔ کھانا کھا کر بارش کے خیال سے وہ صحن میں سونے کے بجائے اس کمرے میں جا کر سو گیا جہاں اس کی بیوی میرو سے ملتی تھی۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، دوسرے کمرے میں ساس سسر اور دیور سو رہے تھے۔ آج وہ بھی صحن کے بجائے اندر جا سوئے کہ بارش ہوگی تو نیند خراب ہوگی۔ اب شیریں پریشان تھی کہ میرو کو سندیسہ بھیج چکی تھی، کھلے صحن میں اس کے ساتھ باہر بیٹھنا خطرے کو آواز دینا تھا۔ اوپر سے بارش ہو گئی تو اس کے کمرے میں 2 ہی چارپائیاں تھی، ایک پر جبار سو رہا تھا اور دوسری چارپائی پر اس نے اپنے دونوں لڑکوں کو سلا دیا۔ خود اس کے سونے کو کونے میں ایک کھٹیا پڑی رہ گئی، ابھی بوندا بانی شروع نہ ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور دبے قدموں صحن پار کر کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول آئی۔ اس کے کان صحن کی جانب لگے تھے، نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کھٹکھٹائے بغیر میرو دبے قدموں کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شینی کی جان نکل گئی۔ شینی نے آہستہ سے بازو سے پکڑ کر فرش پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں بارش کی گرنے کی آواز آنے لگی۔ اس کے کان کے پاس منہ لے کر سرگوشی میں بولا، میں نے تم کو بلوا تو لیا، پھر منع نہ کروا سکی۔ اب باہر برآمدے میں چلو، یہاں جبار اور بچے سو رہے ہیں، کسی کی آنکھ کھل گئی تو۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ اس کمرے سے باہر لے آئی۔ خدا کی کرنی کہ ہلکی بارش تیز ہو گئی اور پھر موسلا دھار مینا برسنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں، کھٹکا ہوا اور سسر کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ سسر بارش کا جائزہ لینے برآمدے میں آنے والا ہے۔ تم گندم کی بوری کے پیچھے ہو جاؤ، یہ ایک نظر بھینس اور گائے پر ڈال کر واپس چلے جائے گا۔ اتنے میں لاٹھی ٹیکتے سسر برآمدے آ گئی۔ یہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ سچ شکر کے بوڑھے کی بینائی کمزور تھی اور دیے کی روشنی مدھم۔ اسے ادھر دیکھا جدھر یہ بیٹھے تھے، جانوروں کو باڑے کے اندر پایا تو مڑ کر اپنے کمرے میں چلے گیا۔ تب ان کی جان میں جان آئی۔ بارش تو تیز تھی لیکن اب میرو کا رکنا موت کو دعوت دینا تھا۔ وہ بارش میں چلنے کو ہوا تبھی بچے کے رونے سے جبار کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی کو کمرے میں نہ پا کر اس نے لالٹین ہاتھ میں پکڑی اور برآمدے میں آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر میرو جلدی سے چھپ گیا اور شینی تیز قدموں سے کمرے کو لپکی۔ اس نے شوہر کو دہلیز پر پایا۔ کدھر چلی گئی تم؟ بچے کے رونے کو ہوش نہیں، میری نیند خراب کر دی۔ میں دیکھنے گئی تھی کہ مویشی صحن میں تو نہیں رہ گئے، بارش ہو رہی ہے نا تبھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے جلدی سے بچے کے پاس گئی اور اس کو پہلو میں لٹا کر خود اس کے پاس لیٹ گئی۔ بھنبھناتا شوہر بھی آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ بھی اس کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرو اسی طرح پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ جبار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر برآمدے میں آیا اور وہاں پڑی چارپائی پر ڈہ گیا۔ چارپائی ایسی جگہ بچھی ہوئی تھی کہ وہاں سے نکل کر دروازے کی طرف جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اب جبار کے سو جانے کا انتظار لازم تھا۔ حب سے میرو کا دم گھٹنے لگا، مگر جبار کے خراٹوں کی آواز نے اس کو سہما دیا۔ وہ گہری نیند سو گیا تھا مگر سسر کو نیند نہ آ رہی تھی۔
اس کو اندر کوٹری میں گرمی لگنے لگی۔ وہ چارپائی اٹھا کر صحن میں لایا اور بیرونی دروازے کے پاس ڈال کر سو گیا۔ اب میرو نے خود کو کوسا، واہ دیہاتی کی عقل! عورت کے کہنے میں آیا اور موت کے گھڑے میں آ پھنسا۔ بوڑھا سونے کا نام نہ لے رہا تھا اور رہ رہ کر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کمبخت نے چارپائی بھی ایسی جگہ ڈالی ہے کہ ادھر سے نکل کر دروازے تک جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ تبھی اس کے سونے کا انتظار لازم تھا۔ کمرے کے اندر حبس کے باعث دم گھٹنے لگا۔ شینی کا بچہ رونے لگا۔ شینی نے گھبرا کر بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں اس کے رونے سے شوہر کی آنکھ نہ کھل جائے اور وہ اٹھ بیٹھے۔ اس طرح چپ ہونے کے بجائے دم گھٹنے سے بچے نے اور زور لگا کر رونا شروع کر دیا۔ گھبرا کر شینی نے کس کر اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں بھیجا کہ اس کی سانس بند ہو گئی اور ساتھ رونے کی آواز ہوئی۔ بچہ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شینی نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا لیا اور اس کی ناک کے پاس لے جا کر سانس دیکھنے لگی۔ ابھی اس کے ہوش ٹھکانے نہ آئے تھے کہ دوسرے بچے نے پہلو بدلا اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کو خاموش کرنے کو اس عورت نے پھر سے وہی عمل دہرایا۔ چند سیکنڈ میں ہی دوسرا بچہ بھی خاموش ہو گیا۔ جبار اور سسر دونوں سو گئے تو شینی آہستہ آہستہ قدم بھرتی میرو کے پاس آئی اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ بولی، اب تو کسی طرح باہر نکل جا، بچے پھر سے جاگ گئے تو باہر نہ جا سکے گا۔ لیکن تم نے ان کو خاموش کیسے کیا؟ منہ کو ہاتھ سے بند کر دیا تھا۔ اسے شک ہوا، دیکھو تو کہیں سانس تو ہمیشہ کو بند نہیں ہو گئی۔ ہاں ہو تو گئی ہے، ارے کہیں مر تو نہیں گئے؟ ماں نے باری باری دونوں کی ناک پر ہاتھ رکھ کر سانس چاچی۔ ہاں مر گئے، اب تو نکل اپنی جان بچا۔ چچا کھانس رہا ہے، وہ بھی نہیں سویا، کھڑکی سے ادھر کو نکل کر پچھلی دیوار سے باہر کود جا۔ عورت کا حوصلہ دیکھ کر میرو کا سر گھوم گیا۔ اسے لگا اس کے پاس دیے کی مدھم روشنی میں ان معصوم بچوں کی ماں نہیں کوئی ڈائن کھڑی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اوف اوف تو عورت ہے کہ ڈائن؟ یہ کہہ کر وہ کمرے کی عقبی کھڑکی سے نکل بھاگا، پچھلی جانب کی دیوار پر چڑھا اور دھم سے باہر کود گیا۔ آواز پر سسر نے پکارا، یہ کیسی آواز تھی؟ ارے کون کون کرتا وہ اٹھ بیٹھا۔ بھاگنے والا بھاگ گیا اور وہ کون کون کرتا رہ گیا۔ لیکن گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ میرو اس عورت کی صفاگی سے ڈر کر ایسا گیا کہ پلٹ کر گاؤں کبھی نہیں آیا۔ وہ ہمراہ دوستوں سے کہتا تھا، یارو سمجھ میں نہیں آتا کوئی عورت ایسی سنگ دل بھی ہو سکتی ہے کہ عشق کے پیچھے بچوں کو ہی مار ڈالے۔ میں اسی عورت کی محبت سے باز آیا، دوسری بار ملنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ شینی کے سندھی سے اس واقعے کے بعد بھی ملا کرتے تھے کہ ایک بار ملو نا۔